مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے در فاطمہ جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ بہرا مصائب کا صحرا کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے ارے یہ تماچوں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ تیرے یتیموں سے چھپ سر قبر زہرا اے شہر نبی میں سما کربلا کا نہ کوئی تسلی نہ کوئی دلاسا ترستے ہیں گھر میں یتیمان زہرا کوئی آ کے دے دے نہیں ان کو پرسا حسین و حسن کا کہیں پر ہے گریا کہیں میرے مولا علی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرا بھر دربار میں حق مانگ رہی ہے اس قوم کے رونے کو تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں تا دیر
تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں یہ کون ضعیفہ ہے جو مخدل میں کھڑی ہے یہ کون ضعیفہ ہے ذات تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوگی تم سو نہ چین سے ہمسایہ کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہے ہم کہاں بن ماں کے ہوتی ہے میری دکھیا بیٹیاں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب مالک المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاہم بما صبروا جنة وحریرا صلوات بید محمد وعلی بیت محمد حضرات عزیز اور برادران ایمان، ہم نے آج کی اس عظیم عبادت کی ابتدا اور آغاز کے لیے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کے 76ویں سورہ دہر کی 12ویں آیت ہے، جس میں کائنات کے عظیم ترین اور کریم خالق نے جنت کے مالکوں کی پہچان کے ساتھ ساتھ یہ رزق بیان کیا ہے کہ انہیں جنت کا مالک کیوں بنایا، جنت انہیں دی تو دی کس لیے، کس وجہ سے دی، سبب کیا تھا، پرپس کیا تھا۔ چھوٹی سی آیت میں اللہ نے بہت کچھ بیان کیا ہے، جنت کا ذکر ہے، جنت کے مالکوں کا ذکر ہے۔ دیکھیے جنت اگر آپ دیکھیں تو سبھی انسانوں کی مشترکہ آرزو، سبھی انسانوں کی مشترکہ تمنا اور سبھی انسانوں کے مشترکہ خواب کا نام جنت ہے۔
سارے انسانوں کے کامن وینٹ کا نام جنت ہے۔ دیکھیں کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی دھرم یا کسی بھی دین کے ماننے والا انسان کیوں نہ ہو، ہر کسی کی چاہت ہے کہ اسے جنت ملے، سورگ ملے، پیراڈائز ملے۔ مرنے کے بعد ہی نہیں، انسان تو دنیا کو بھی جنت بنانا چاہتا ہے، تبھی تو لگا ہوا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، تقویٰ کر رہا ہے، جد و جہد میں ہے کہ دنیا اس کی جنت بن جائے، دنیا اس کی جنت بن جائے۔ جب دنیا کو انسان جنت بنانا چاہتا ہے تو مرنے کے بعد جنت کیوں نہیں چاہے گا؟ ہر کسی کی تمنا ہے، جسے بھی دیکھیں گے ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے سورگ ملے، اسے پیراڈائز ملے، اسے جنت ملے۔ اب جنت ملے گی کیسے؟ یہ کون بتائے؟ کس طرح سے ملے گی جنت؟ سورگ انسان کا مقدر کیسے بنے گا؟ اور پیراڈائز میں انسان جائے گا تو جائے گا کیسے؟ کون بتائے گا یہ؟ اب یہ بتایا ہر دین اور ہر دھرم کے مبلغین نے، تبلیغ کرنے والوں نے، پیشواؤں نے، رہنماؤں نے، کہ تمہیں جنت کیسے ملے گی، تمہیں پیراڈائز کیسے ملے گا، تمہارا مقدر سورگ کیسے ہوگا۔ کہا سنو، ایشور کی آرادھنا کرو، ایشور کو راضی کر لو، سورگ مل جائے گا۔ اور کیجئے گا، آپ جا کر پوچھئے ہندو بھائیوں کے یہاں کہ بھائی کس طرح سے ملے گا انسان کو سورگ؟ کہا مندر کا پنڈت آپ کو یہی درس دے گا، یہی بتائے گا، گیتا کے شلوک پڑھ کر اور پران پڑھ کر بتائے گا۔ کیا کیجئے آپ؟ کا ایشور کی آرادھنا کیجئے، ایشور کی وندنا کیجئے، اس کی آرادھنا کیجئے، اس کی آرتی اتاریے، اسے راضی کر لیجئے، سورگ ملے گا۔ اور کیجئے گا، جائیے چرچ میں، پوچھئے چرچ کے پادری سے پیراڈائز چاہیے، کیا کرے، کس طرح سے ملے گا؟ کہا مسیح کے فالوور بن جاؤ، مسیح کو فالو کرو، گوڈ کو پرسن کر لو، گوڈ کو راضی کر لو، تمہیں پیراڈائز مل جائے گا۔ جائیے مسجد کے امام صاحب سے پوچھئے کہ جنت کیسے ملے گی؟ کہہ رہے سرکار نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، کیونکہ سارے اعمال اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت مل جائے گی۔ ہر انسان، ہر فرقے کا مبلغ، ہر فرقے کا رہنما، رہبر یہی بتا رہا ہے، رب کو راضی کر لو، پیشوا راضی کر لو، غور کیجئے گا، خدا کو راضی کر لو، ایشور کو راضی کر لو، پرماتما کو راضی کر لو، گوڈ کو راضی کر لو، جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ دیکھیں اگر زندہ دل بیٹھے ہیں اور بیدار سماعتوں کے مالک ہیں تو بڑی بات کہنے چلا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ کی سماعتوں کے حوالے بڑی بات کرنے چلا ہوں۔ سب نے کیا کہا؟ پرماتما کو راضی کرو، جنت ملے گی، خدا کو راضی کرو، جنت ملے گی، گوڈ کو پرسن کرو، جنت ملے گی۔ سرکار بڑی بات کرنے چلا ہوں، اللہ کو راضی کرنے سے، گوڈ کو راضی کرنے سے فقط جنت ملنے والی نہیں ہے، فقط اللہ کو راضی کرنا کافی نہیں ہے جنت کے لیے۔ جنت چاہتے ہو تو پہلے زہرا کو راضی، اور کیا آپ نے پہلے زہرا کو راضی کرو، جناب سیدہ کو راضی کر لو، جنت۔ اچھا یہ میری محبت کے جملے نہیں ہیں، اور کیجئے گا کہ جذبات میں بہہ کر ہم نے یہ کہہ دیا، اور کر رہے نا، ہوتا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے مراتب کو، اس کے مقام کو، اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے یا نہیں بڑھاتا؟ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، خدا کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جنت دے دی انہیں، اور ایسے نہیں دی، جزا عطا نہیں۔ اور کیجئے گا، ایک ہے عطا، انعام، بخشش، یہ ہے جزا۔ محنت کی اہل بیت نے تو جزا دی، اللہ نے جنت مالک بنا دیا۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی دقت آ جائے، کیونکہ تھکے ہوئے بھی ہیں اور رات صرف 3 گھنٹے سوئے ہوئے ہیں، پوری رات کے جاگے ہوئے، نیند نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی دقت ہو، آپ بیدار رکھیں گے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ خطیب بیدار رکھتا ہے عوام کو، سامعین کو۔
آپ کی بیداری کیا؟ سبحان اللہ تو کم سے کم کہیے گا، ذکر جناب سیدہ ہے اور کیجیے گا۔ اچھا سرکار، اللہ نے مالک بنایا، جنت دے دی، جزا جنت، عمل کیا انجام دیا؟ آپ طرفین کی کتابیں پڑھیں، قبلہ موجود ہیں، مورخین نے لکھا کہ اہل بیت نے ایک عمل انجام دیا جب جناب حسنین، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام علیل ہوئے تو اللہ کے رسول عیادت کے لیے آئے، احوال پرسی کے لیے، خبر گیری کے لیے آئے، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ تم ان کی صحت کے لیے منت مانتے۔ غور کر رہے نا، جناب سیدہ نے منت مانی، امیر کائنات نے منت مانی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو ہمارے بیان ہوتے ہی اس لیے نہیں کسی روایتوں میں لکھا ہوا ہے اسے سیدھا سیدھا بیان کر دیا چلے جائیے۔ یہ مجلس کیا ہے؟ درسگاہ ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی ہے یہ، تو یہاں کی باتیں ادھر سے سنی ادھر سے نکالی وہ والے کام نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری مجالس ہو، ہماری کتابیں ہو، مجالس کو ہم سے زیادہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری کتابوں سے دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، دوسرے لوگ اسٹڈی کرتے ہیں۔ کوئی بھی سرکار، یہ روایت تو مشترکہ ہے، دونوں کتابوں میں ہے، طرفین کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے آپ سے، کیونکہ ہمارے دشمن زیادہ ہے، کون ہے جو دشمن نہیں ہے؟ عیسائیوں کو اٹھائے وہ دشمن، یہودیوں کو اٹھائے وہ دشمن، اب دشمن ہو کیوں نہیں؟ عیسائی مباہلے میں ہارے، یہودی خیبر میں ہارے، خندق میں ہارے، یہودی تو تھے۔ سعود اور یہود دونوں ہی بھائی بھائی، اور اب تو فیصلہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ابھی جو یہ فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، سب بولے، یہود چپ ہے، کچھ بولا تھا شروع میں کہ جنگ رکنی چاہیے، اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں بھائی بھائی ہیں نا۔ جنگ خیبر کا مارکا، جنگ خندق کا مارکا یاد آ گیا؟ غور کر رہے کہ دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ آج یہودیوں کو ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ کیوں نہیں چھوڑنا؟ کہا کیونکہ فلسطین کے ساتھ علی کا وارث علی خامنائی جو ہے، اور کیا آپ نے آج نہیں ساتھ چھوڑنا، دونوں ساتھ ساتھ دشمن ہیں یہ ہمارے۔ اچھا، ہمارے بھائی جو ہمارے بڑے، ہم نے تو بڑا بنایا ہوا ہے، ہم تو عزت دینے والی قوم ہے نا، ہر کسی کو عزت دیتے ہیں، ہم نے تو ہر کسی کو اپنا بڑا مانا ہے، انہیں بھی بڑا۔ حالانکہ اگر دیکھیں گے عقیدے میں ہم بڑے، ایمان میں ہم بڑے، وہ سرکار لولا تک رہ گئے، ہم مولا پر آ گئے، اور کیا آپ نے ہم بڑے یا نہیں؟ لیکن ہم نے مانا ہوا ہے، ہم ہر جگہ عزت دینے والی قوم ہے نا، ہم تو جوتے بھی عزت کے ساتھ مارتے ہیں، اور کرنا دوستو اور عزیزو۔ اچھا، ہم نے کیا، چلیے بھائی عزتی تو دے رہے، نماز کا وقت ہے، کہا نہیں پہلے آپ آ جائیے، روزے کا وقت ہے، چلیے پہلے آپ آ جائیے، حج کا وقت ہے، نہیں چلیے پہلے آپ آ جائیے۔ ہر جگہ ہم نے اپنے بھائیوں کو آگے رکھا ہے، اور انہوں نے کیا انعام دیا ہمیں؟ شیعہ کافر، جہنمی، دوزخی۔ ہم نے کہا جانتے نہیں ہو، عادت بن چکی ہے ہماری ہر جگہ آپ کو آگے رکھنے کی، پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ۔ اگر میدان محشر میں اللہ نے کہہ دیا شیعو جاؤ جہنم میں، تو وہاں بھی نہیں جھکیں گے، کہہ دیں گے پہلے آپ۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اور کیا آپ نے؟ اچھا سرکار، تو نوٹس کرتے ہیں ساری چیزیں۔ اب کوئی بھی سوال کر سکتا ہے آپ سے، بھائی روایت ہے معتبر کہ جناب امام حسن اور امام حسین جب علیل ہوئے
تو جناب سیدہ نے منت مانی، مولا مشکل کشا نے منت مانی. اور کر رہے نا، اس روایت کی بنا پر دشمن آ جائے گا آپ کے سامنے. کہا تم لوگ کیا ہو، بیمار ہوئے تو کہاں جاؤ گے؟ کہا پرچم عباس کے پھریرے کی ہوا. اور کر رہے نا، اچھا اولاد چاہیے، کہاں جاؤ گے؟ کہا علی اصغر کے جھولے کے پاس. اور کر رہے نا، رزق چاہیے، کیا کرو گے؟ نظر کراؤ گے امام صادق کی، اور یہ کرو گے، اور ذریعوں کے پاس جاؤ گے، طواف کرو گے. تم ان کا دامن تھام رہے ہو. لیکن روایت کیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اس سے دعا کی جب امام حسن اور امام حسین علیل ہوئے. خاموش نہ رہنا، کیونکہ آپ کا واسطہ ابو جہل سے نہیں ہے، باب مدینۃ العلم سے ہے، علی مرتضیٰ سے ہے. خاموش نہ رہ جانا، فوراً جواب دینا. کہا سنو، اگر یہ لوگ اس سے تمن دعا نہ مانگتے تو آج اس زمین پر عیسیٰ اور مریم کے گرجوں کی طرح ان کے گرجا گھر بھی بنے، ان کے عبادت خانے بنے ہوتے. اور کی جگہ انہوں نے اس سے دعا مانگ کر اس کی توحید بچائی ہے. اور کر رہے نا، جبکہ کوئی معمولی شخصیتیں ہیں. ارے بھائی جناب سیدہ، جناب امیر کائنات امام حسن امام حسین، ان کے ساتھ جناب فضہ نے بھی منت مانی. اور کر رہے نا، اگر آپ دیکھیں تو جناب فضہ کوئی معمولی ذات کا نام ہے؟ جناب فضہ اگر آپ ان کے مراتب اور ان کے عزت کو دیکھیں گے، ان کے فضائل کو دیکھیں گے، تو جناب فضہ جناب مریم کے برابر نظر آئیں گی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں قرآن کا سہارا لینا پڑتا ہے. قرآن پڑھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 37، جا کر پڑھیے گا. قرآن جناب مریم کے لیے بیان کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب کبھی بھی جناب زکریا جناب مریم کی محراب عبادت میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، وجد تو پاتے، عند رزقا اس کے پاس رزق، اس کے پاس رزق پاتے. کہاں سے آتا یہ رزق؟ جنت سے. اور کیجئے گا، کہاں سے آتا یہ رزق؟ کا جنت سے. مریم رہتی کہاں تھی؟ زمین پر. رزق کہاں کا کھاتی تھی؟ جنت کا. رہتی بیت المقدس میں. رزق کہاں کا؟ جنت کا. رہتی بیت المقدس میں. رزق کہاں کا؟ جنت کا. جنت میں رہتی تو نہیں تھی نا مریم. غور کیجئے گا، زمین پر رہ کر جنت کا رزق کھاتی تھی جناب مریم. ارے بھائی مریم وہ جو زمین پر رہ کر جنت کا رزق کھائے، فضہ وہ ہے جو رہتی بھی جنت میں تھی، رزق بھی جنت کا کھاتی تھی. غور کیجئے گا، کیونکہ جہاں جناب سیدہ کے قدم پڑ جائے، قول رسول ہے نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت. غور کریے گا دوستو اور عزیزوں. اچھا چلیے سرکار، جناب فضہ تھوڑی دیر کے لیے جناب فضہ کو الگ رکھ دیجئے. جناب سیدہ منت مان رہی ہے نا. لوگ کہے بھئی کیوں مانی؟ اگر تم لوگ ان سے واسطے ان کیا دامن تھامتے ہو مصیبت میں، یہ اللہ کا. تو سنیے، کوئی معمولی ذات ہیں. جناب سیدہ وہ جب یہودیوں کے ہاں تقریب میں گئیں، شادی میں گئیں، اور جناب سیدہ کے نور کو مشاہدہ کیا، دلہن نے تاب نہیں لائی نور کو دیکھ کر. اور کیجئے گا دوستو اور عزیزوں، مر گئی. جناب سیدہ نے دعا کی، دلہن اٹھ بیٹھی کلمہ پڑھتی ہوئی. ہمارے ہاں وہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہو کہتے ہیں اسے جو گڑھا گیا ہو. یہ ہے جناب سیدہ کا معجزہ. اور کیجئے گا، اختیار جناب سیدہ کا، پاور ہے جناب سیدہ کی. اچھا دعا کی جناب سیدہ نے، مردہ خاتون زندہ ہو گئی سرکار. تو جس بی بی کی دعا میں زندگی ہو، کیا اس بی بی کی دعا میں شفا نہیں ہوگی؟ مولا کائنات نے منت مانی کون ہے؟ کیا ٹھوکر مارتے مردے کے
تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کے قدموں میں زندگی، جس کے پیروں میں زندگی ہو، کیا اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوگی؟ امام حسن نے منت مانی۔ کون امام حسن؟ ایک انسان کو انہوں نے ایک جملہ کہا تو انسان جانور میں تبدیل۔ غور کیجئے گا، امام حسین نے منت مانی۔ کون ہے؟ کہ جن کے گہوارے سے ملائکہ کو شفا ملتی ہو۔ غور کیجئے گا، ملتی تھی جن کے گہوارے سے ملائکہ کو شفا ملتی تھی۔ ان 4 شخصیتوں نے منت مانی ہے۔ منت مانی اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، بلکہ منت مانی اس لیے تاکہ عوام الناس یہ جان لے کہ ہم عبد ہیں، معبود نہیں ہیں۔ توحید بچانے کے لیے منت مانی ہے سرکار۔ غور کیجئے گا، اچھا منت مان لی، جناب سیدانہ مولا کائنات نے، امام حسن امام حسین نے، ان کے ساتھ ساتھ جناب فضہ نے بھی منت مانی۔ کنیز ہیں جناب فضہ، آپ کیوں منت مان رہی ہیں؟ قبلہ اگر نہ مانتی منت تو گنہگار تھی۔ اگر یہ 3 روزوں کی منت نہ مانے جناب فضہ، کیا گنہگار ہو جاتی؟ کوئی گناہ کر بیٹھتی؟ کہا بالکل بھی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کنیز ہیں یہ تو۔ یہ منت کیوں مانتی؟ کیوں مان رہی ہیں؟ اگر نہ مانتی تو گنہگار نہیں ہوتی۔ جناب فضہ نے پھر کیوں منت مانی؟ اب سنیے گا، جناب فضہ کے کردار کو اگر پڑھ لینا تو ایمان پختہ ہو جائے، عقیدہ پختہ ہو جائے۔ سمجھنا دوستو اور عزیزو، جناب فضہ نے اصل میں منت مان کر آنے والی نسلوں کو درس دیا کہ اصل میں حقیقی شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا کردار اہل بیت کے کردار سے ملتا، میچ کھاتا ہو۔ اور کی جگہ اچھا منت مان لی، ادھر صحت مل گئی امام حسن امام حسین علیہ السلام کو، اب منت پوری کرنا ہے۔ روٹیاں بنائی گئی، افطار کا وقت، اب بیٹھے ہوئے ہیں، 5 شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، افطار کا وقت ہے۔ ادھر افطار کا وقت ہوا، ادھر دروازے پر دستک، سائل نے آ کر آواز دی، سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اور کر رہے نا، اور 1 دن نہیں دی، 3 دن، 3 کے 3 دن روزے رکھ رہے ہیں اور روٹیاں دے رہے ہیں سائل کو اٹھا کر۔ اور کر رہے نا، سائل کو اٹھا کر اپنے آگے کی روٹیاں دے رہے ہیں۔ اچھا آنے والا کون تھا؟ جو در جناب سیدہ پر آئے 3 دن تک، کون تھے؟ ملائکہ۔ ایمان ہے؟ اور کر رہے نا بھئی، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ملائکہ آئے۔ مسلمانوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ملائکہ آئے، روٹیاں لے کر گئے، یعنی کہ جنتی آ رہے تھے، جنت سے رزق لے کر جا رہے تھے۔ اور کر رہے نا، جنتی آتے، جنت سے رزق لے کر جا رہے تھے ملائکہ نا۔ لیکن کچھ لوگوں نے جنہیں فضائل اہل بیت پسند نہیں، وجہ یہ ہے کہ ولادت پاک نہیں۔ اور کر رہے نا، کیونکہ یہ چیزیں اسی کو ہضم ہو سکتی ہیں، شرط ہے ولادت پاک ہو، طہارت پر ہو۔ غور کی جگہ نہیں نہیں نہیں، یہ روٹیاں لینے کے لیے کیوں ملائکہ کیوں؟ چلیے ٹھیک ہے، عام انسان آیا ہے، کہا آپ تو دیکھیں کیا بیان کرنے لگے ہیں، عام انسان بھی آیا، مانگنے والا۔ بھئی مانگنے والے کا کیا پتا اس کا دھرم کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور آپ کہہ رہے جنتی۔ جی ہاں، سنیے، اس در کا کمال یہی تو کمال ہے، اس در پر آنے سے پہلے انسان چاہے کچھ بھی رہا ہو، لیکن اس در پر آنے کے بعد جنتی ہو جاتا۔ اور کی جگہ جو بھی آئے پتہ نہیں کیا تھے کیا نہیں تھے، لیکن جنتی ہوئے۔ اچھا جنتی کیسے ہو گئے؟ سنیے، عرب میں اگر قبلہ زیارت کے لیے گئے ہیں، زیارت کے لیے ہم دبئی گئے ہیں اور جو بھی افراد گئے ہیں، شاید آپ نے وہ پڑھا یا نہیں پڑھا، ایک کپل ایک جوڑا رہتا، اولاد نہیں تھی، منت مانی انہوں نے، عراق کے عرب، کربلا کے اطراف میں رہنے والا، منت مانی بیٹا ہوگا تو ہم اسے قاتل بنائیں گے، زائرین امام حسین کا۔ اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اللہ نے دے دیا بیٹا،
جیسے جیسے بڑا ہوا ویسے ویسے زہر اس کے دماغ میں وہ ڈالنے لگے. جانتے ہو یہ جو آتے ہیں یہ شیعہ کافر ہے, انہیں قتل کرنا بڑا ثواب ہے, جنت ملتی ہے ان کے قتل پر. جوان ہو گیا, اسلحہ دیا, کہا جاؤ اب کام پر لگ جاؤ. راہ میں بیٹھ گیا, گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ کوئی زائر آئے پکڑ کر قتل کروں. ڈاگا, اسے نیند لگ گئی. جیسی آنکھ لگی عالم خواب میں دیکھتا کیا ہے, میدان محشر ملائکہ گرفتار کر کر بارگاہ خداوندی میں لے آئے. کہا سزا اس کی خطا کیا ہے؟ کہ امام حسین کے زوار کے قتل کے ارادے سے یہ راہ میں بیٹھا ہوا تھا, دیت پر ہے نا, قاتل ہے. کہا اچھا جہنم میں ڈال دو. ڈال دیا گیا جہنم میں, لیکن کمال یہ آگ نے نہیں جلایا. غور کر رہے, آگ جلاتی نہیں, ملائکہ پریشان, آگ نہیں جلاتی اسے, کیا وجہ ہے؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اس راہ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے زائرین امام حسین کا گزر ہوا. جو ادھر سے وہ گزرے تو ان کے قدموں کی دھول اڑ کر اس کے لباس پر آ گئی. اس دھول کا کمال ہے کہ وہ اسے جلنے نہیں دیتی. کہا اس کے لباس کو جھاڑو. لباس جھاڑا گیا, پھر جہنم میں ڈال دیا, پھر آگ نہیں جلاتی. اب کیا ہوا, اب کیوں آگ نہیں جلاتی؟ کہا اصل میں وہ جب غرق اور غبار اڑا تو اس کے سانس کے ذریعے سے اس کے شکم میں آ گیا, اس لیے اسے آگ نہیں جلاتی ہے. تو بھائی جب امام حسین کے ظاہر کے قدموں کی دھول کا یہ عالم ہے, کمال ہے کہ گنہگار بھی ہو تو اسے جہنم کی آگ نہیں جلاتی, تو یہ روٹیاں تو جناب سیدہ کے ہاتھ سے پکی ہوئی تھی, اسے کھانے والا پھر جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ جناب سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں, اور کیجئے گا, اسے کھانے والا جنت سے دور رہ سکتا ہے؟ اچھا دے دیا روٹیاں, 3 دن تک روٹیاں دیتی رہیں. اہل بیت روٹیاں دیتے رہے, جناب فضہ بھی شامل ہیں اس میں, روٹیاں دیتے رہے. یہ بڑا کام ہے, کوئی معمولی کام تو نہیں ہے. افطار کی روٹیاں دینا, عام غذا نہیں, عام دن کی غذا نہیں, افطار کی روٹیاں دینا بڑا کام ہے یہ. اور کر رہے ہمارے یہاں بنتی ہے گنجی, آش, جسے ہم آش بولتے ہیں, آپ گنجی بولتے ہیں. گنجی کبھی دیکھا آپ نے کسی کو کہ روزے دار کو پیش کر رہا ہو, لیجئے. جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی گنجی کے لیے لڑتا ہوا نظر آ جائے گا, لیکن اپنے حصے کی گنجی دوسرے کو دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. غور کر رہے ہیں نا, یہاں اہل بیت روٹیاں دے رہے ہیں اپنے افطار کی. 3 دن تک پانی پیتے رہے اور صبر کرتے رہے. پانی پی رہے ہیں, پانی پی کر پانی سے افطار کرنا, پانی سے سحر کرنا, پھر دوسرے دن کے لیے. یہ آندھرا پردیش یا تمل ناڈو تھوڑا ہی تھا, عرب یہاں سے کئی گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے ایسا یا نہیں ہے؟ صبح 9 بجے روزہ امام حسین علیہ السلام پر چلے جائیے گا, ظرف میں کوئی پانی رکھا ہوا ہو باہر, انگلی نہیں ڈال سکتے, آبلہ پڑ جائے گا. اور کر رہے ہیں, دھوپ کی اتنی شدت ہوتی ہے دھوپ میں. اور کیا آپ نے, اچھا روٹیاں 3 دن تک صبر کرتے رہے, پانی پیتے رہے, افطار کرتے رہے پانی سے, اور روٹیاں دیتے رہے. دیکھیں سرکار, ہم کہتے ہیں اہل بیت سب سے افضل, ان کے برابر کوئی نہیں ہے, تو اہل بیت ایسی افضل نہیں ہوئے ہیں. غور کرنا دوستو اور عزیزو, اہل بیت اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے افضل ہوئے ہیں, ایسے ہی نہیں ہوئے. اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے ان کے افضل ہونے کا. غور کر رہے ہیں نا, یہ نہیں کہ اللہ نے انہیں افضل بنایا ہے, اپنے اعمال سے افضل ہوئے ہیں. دیکھیے گا سب سے افضل اہل بیت. کیوں, کس طرح سے؟ جنت میں بنایا اللہ نے جناب حوا کو. جناب حوا, قرآن مجید آیت نمبر 37 سورہ بقرہ کی 35ویں آیت سورہ بقرہ کی, جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جناب آدم اور حوا کو بنانے کے بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَقُلَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کیجئے، ساکن ہو جائیے، چلے جائیے، پوری جنت تم پر حلال ہے، جنت کی غذا تم پر حلال، جو چاہے کھاؤ، جہاں سے چاہے کھاؤ، کوئی دقت نہیں۔ لا تقربا هذه الشجرة، قریب نہ جانا اس شجر کے، اور کر رہنا، پوری غذا جناب حوا پر حلال ہے نا، کھائیے، کیا دقت ہے؟ آپ کے سامنے دسترخوان لگا دیا جائے، چکن فرائی ہو، اس پر مٹن فرائی ہو، بکرے کی ران، بھنی ہوئی ران، اور کریے گا، اور فش فرائی ہو، عمدہ قسم کے لوازمات ہوں آپ کے سامنے، اچھی اچھی غذائیں ہوں آپ کے سامنے، اور وہیں سائیڈ میں رکھ دیا جائے دالچا۔ اب یہ بتائیے کیا کھائیں گے؟ کہیں بھائی دالچا نہ کھائیے گا، مطاہر بھائی دالچا نہیں کھائیے گا، آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، بکرے کی ران کھائیے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ بکرے کی ران چھوڑ کر دالچا بھی ٹیسٹ کرنا چاہیں گے؟ کہا نہیں بھائی، بکرے کی ران کھائیں گے نا، دالچا کیوں کھائیں؟ دالچا تو کھاتے ہی ہیں روز، نہیں ہفتے میں 10 دن میں، بکرے کی ران کے سامنے دالچے کی اہمیت نہیں ہے کچھ؟ کہا بالکل بھی نہیں بھائی، بکرے کی ران کھائے گا نا، ساری اچھی غذائیں جناب حوا پر حلال، جنت کی جتنی بھی غذائیں جو چاہے کھاؤ، جہاں سے چاہے کھاؤ، صرف ایک شجر کی جانب اللہ نے کہا لا تقربا، اس کے قریب نہ جانا۔ جناب حوا اچھی غذائیں کھانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس درخت کی غذا سے نہیں روک پائیں، غور کیجیے گا، اس ممنوع درخت کے پھل سے اپنے آپ کو نہیں روک پائیں۔ یہ ہے جناب حوا جو جنت میں رہنے کے باوجود، جنت کی عمدہ غذائیں کھانے کے باوجود ممنوع درخت کے پھل سے اپنے آپ کو نہیں روک پائیں، صبر نہیں کر پائیں۔ اور یہ جناب سیدہ جو اللہ کے سب سے بڑے رسول کی بیٹی 3 دن تک پانی سے افطار کرتی رہی، جنت کے کھانے کے لیے دعا نہیں کی، کرتی یا نہیں؟ 3 دن تک پانی سے افطار ہو رہا ہے، یہ دعا نہیں کی پروردگار اچھی غذا دے دے، نازل کر دے؟ کیا اللہ نازل نہیں کرتا؟ 3 دن جب اللہ نے دیکھا کہ صبر اس حد تک کر ہی نہیں سکتا کوئی، کیا تمہارے صبر کی جزا جنت؟ جنت ہر کی جگہ جنت۔ کون ہے مالک ہے جنت؟ اچھا جنت، میں تقریر کی ابتدا میں کیا کہا؟ اگر جنت چاہیے تو اللہ کو راضی کرنا کافی نہیں ہے، جناب سیدہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے جنت دے دی انہیں، سرکار خاتون جنت ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا۔ اور کہہ رہے نا جناب خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ مالک جنت ہیں، لیکن یہ جنت میں نہیں بھیجیں گے، شافی محشر ہیں، مولا کائنات جنت میں نہیں لے جائیں گے، ساقی کوثر ہیں، جام کوثر دیں گے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سردار ہیں، جوانان جنت کے سرداری کریں گے، لیکن جنت میں لے جائیں گی کون؟ جناب سیدہ۔ غور کیجئے گا، جنت میں کون لے جائے گا؟ جناب سیدہ۔ آپ کے دلیل کیا ہے؟ جناب سیدہ ہی لے جائیں گی، کیوں نہیں لے جائیں گے؟ ارے بھائی معاملہ بگڑ جائے گا۔ اور کرنا دوستو اور عزیزو، اگر سرکار رسول اکرم جنت دینے والے ہوتے تو 73 کے 73 فرقے جنت میں نظر آئیں، قدموں میں گر جاتے۔ کریم ہیں آپ، اچھا وہ لوگ بھی آ جاتے، فلا فلا کہتے یا رسول اللہ بیٹیاں نہیں دیتی ہے، ہم نے بیٹیاں دی، رشتہ جوڑا تھا کیوں؟ دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے جوڑا تھا نا،
دنیا میں تو فائدہ اٹھا لیا زبردستی، اور وہاں بھی ٹانگ پکڑ لیں گے رسول اللہ کے، پیر پکڑ لیں گے. دے دیجئے تھوڑا سا ٹکڑا صحیح دے دیجئے. کریم ہے مولا کائنات کے پیر پکڑ لیں. مولا کائنات قاتل کو شربت پلانے والے. غور کیجئے گا، اگر پاؤں میں گر جائیں دشمن کیا جنت نہیں دیں گے؟ اور کر رہے نا، امام حسن امام حسین جنت نہیں دیں گے کیا؟ پکڑ لیں گے، کہا نہیں آپ کی نالین صاف کرتے ہیں ہم، اپنا خادم ہی بنا کر رکھ لیجئے، لیکن رکھ لیجئے جنت دے دیجئے ہمیں. لیکن نہیں، یہ جنت نہیں دیں گے. جنت دیں گی جناب سیدہ. پہلے دلیل سن لیجئے، جناب سیدہ ہی کیوں دیں گی جنت؟ کس لیے؟ جب تک رسول اللہ اس دنیا میں رہے، امام حسن اور امام حسین نے مولا کائنات کو بابا نہیں کہا. بابا نہیں کہا مولا کائنات کو. امام حسین مولا کائنات کو کہتے ابا الحسن، اور امام حسن مولا کائنات کو کہتے تھے ابا الحسین. یہی ہے قبلہ روایت میں. کبھی بابا نہیں کہا. بابا کسے کہا؟ رسول اللہ کو. رسول اللہ کو بابا کہتے. اچھا جو بھی چاہیے ہوتا بابا جان آپ دیجئے. ہرن کا بچہ چاہیے، رسول اللہ سے کہتے بابا جان ہرن کا بچہ. ناکہ چاہیے، کہ بابا جان سب کے پاس ناکہ ہے، آپ ناکہ بنیے. ناکہ بن گئے. اچھا سب کے ناکہوں کی تو مہار بھی ہے، رسول سے فرمائش کر رہے ہیں نا. امام حسن اور امام حسین، رسول نے اپنی زلفیں دے دی. دنیا کی جو بھی چیز امام حسن اور امام حسین کو چاہیے ہوتی، رسول اللہ سے خواہش ظاہر کرتے. دیجئے دیجئے دیجئے. اور کی جگہ ہمیشہ. اچھا اب لباس چاہیے آپ کے بیٹے کو، کس سے کہے گا؟ ابا سے. پیسے دے دیجئے، اچھا سا لباس لے کر آ جاؤں، عید کا وقت ہے. باپ سے کہے گا نا، ماں سے تو نہیں کہے گا. بہت سے ہوتے یا پھر سفارش کراتے ہیں ماں سے، ابا سے کہہ دیجئے. یہی ہوتا ہے. ماں سے نہیں کہتے کہ آپ لا کر دیجئے. اور کیجئے گا، امام حسن اور امام حسین نے دنیا کی جو بھی چیز مانگی رسول اللہ سے مانگی، لیکن جب جنت کے لباسوں کی باری آئی تو اللہ کے رسول سے نہیں کہا، شہزادی کونین سے. ارے بھائی معصوم ہے، معصوم کا کوئی بھی عمل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اس میں حکمت ہوتی ہے، ہوشیاری ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے. امام حسن اور امام حسین یہ جنت کے لباس شہزادی سے منگا کر ہمیں بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھو جس نے ہمارے لیے جنت سے لباس منگائے ہیں یہی خاتون ہے جو تمہیں میدان محشر سے جنت میں لے جائے. یہ تمہیں جنت دلائے گی. اور کیا آپ نے جنت. اچھا شہزادی جنت میں لے جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ اقلیت جائے گی جنت میں، اکثریت نہیں. اب اکثریت کہاں کیوں نہیں جا پائے گی؟ کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے آخری جملہ اور مصائب. اقلیت جائے گی، اکثریت کیوں نہیں جا پائے گی؟ بھئی مولا کائنات کے قاتل اس امت کے افراد، امام حسن امام حسین کے قاتل اس امت کے افراد ہیں. لیکن جناب سیدہ کے قاتل وہ افراد جنہیں اس امت نے بعد رسول اپنا امام، رہبر، پیشوا، حاکم، سید، سردار مانا. سب کچھ مان لیا، انہی کی روش پر چلے. سب کل بھی چل رہے تھے، آج بھی انہی کو فالو کر رہے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ جناب سیدہ قاتل. میدان محشر میں کھڑے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ سیدہ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جا بھی رہی ہے اور جہنم سے نجات بھی دلا رہی ہے. غور کریے گا، کیونکہ گناہگار شیعوں کو سزا ہوگی نا یا نہیں ہوگی؟ اللہ کہہ دے گا گناہگار ہیں، اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے، گناہگار ہیں. جناب سیدہ آگے بڑھیں گی اور جہنم سے نجات دلائیں گی. اسی لیے تو فاطمہ کہتے ہیں جناب سیدہ کو. اور کیجئے گا، اب یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کھڑے ہوئے، لیکن کچھ بن نہیں پڑے گی. دل میں سوچیں گے
ارے بھائی جس بیوی کا حق ہم نے دنیا میں مارا تھا اس سے ہم جنت کے حقدار بننے کی گزارش کیسے کریں؟ غور کیجئے گا کس طرح سے جا کر ہم اس سے کہیں کہ آپ ہمیں جنت کا ایک ٹکڑا دے دیجئے، منہ نہیں ہے۔ کیسے جائیں؟ جنت میں جانے کی تمنا تو کریں گے لوگ، لیکن کس منہ سے آ کر کہیں؟ کیسے کہہ پائیں گے کہ ہمیں جنت کا حقدار بنا دیجئے؟ کیونکہ کل بیوی دنیا میں اپنا حق لینے آئی تھی، حق بنتے ہوئے حق نہیں دیا۔ حق بنتا تھا، حق تھا، لیکن حق نہیں دیا۔ دربار میں آئی، بھرے دربار میں بی بی کھڑی ہوئی، پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ قریش کی خواتین ساتھ تھیں، بنی ہاشم کی خواتین ساتھ تھیں، عورتوں کے حلقے میں، خواتین کے حلقے میں آئی ہیں بی بی۔ پردہ کھینچ دیا گیا، حاکم کے اور بی بی سیدہ کے درمیان پس پردہ کلام کیا ہے بی بی سیدہ نے۔ لیکن جب خالی ہاتھ گئی ہے نا بی بی، تو جانتے تاریخ کیا بتاتی ہے؟ جب بی بی دربار میں آئی تو 18 سال کی جوان تھی، لیکن جب دربار سے گئی ہے تو بالوں کی سیاہی جا چکی تھی۔ دو چار جملے سنیے گا اور آپ کی عبادت بولتا ہوئی۔ بالوں کی سیاہی جا چکی تھی۔ کیا بی بی دربار میں جانا اتنا سخت ہوتا ہے؟ آپ خواتین کے حلقے میں گئی ہیں، پردے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، باحجاب گئی ہیں، باپردہ گئی ہیں، سر پر آپ کے رداتی ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی اتنا صدمہ ہوا کہ بالوں کی سیاہی چلی گئی۔ سلام زینب کبریٰ کو، ہاتھوں میں ریسمہ بندھی ہوئی، سر کھلا ہوا، دربار یزید میں جہاں شرابیوں کا مجمع تھا، جناب سیدہ اپنا حق لینے گئی۔ دیکھیے دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جائے اور اپنے بعد اپنے پیچھے کم سن بچے چھوڑ کر جائے، اہل محلہ، عزیز و اقربا ہی نہیں، اہل محلہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے بچوں گھبرانا نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک آ جانا، تمہارے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو چاہے۔ بی بی تو اپنا حق مانگنے گئی تھی، امت نے بی بی کا ہی حق نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دی، کیا تعلیم دی ہے؟ ہمدردی۔ اگر کوئی چلا جائے اس دنیا سے تو اس کے گھر میں چولہا نہ جلنے دینا۔ جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، جناب سیدہ کو 3 دن تک کھانا دے کر بھیجا، فاطمہ جاؤ جعفر کے گھر 3 دن تک کھانا دے کر آؤ۔ 3 دن تک، کہا کیوں؟ اس عمل سے رسول بتا یہ رہے تھے اگر کوئی فوت ہو جائے تو دیکھو اس کے گھر میں، کیونکہ اہل مصیبت ہے، یہ مصیبت زدہ افراد ہے، ان پر مصیبت پڑی ہے، تو انہیں کھانا بنانے کی بھی زحمت نہ دینا، ان کے گھر میں چولہا نہ جلنے دینا۔ اہل مصیبت ہے نا، جو اہل مصیبت ہو جس کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر میں کھانا نہ بننے دینا۔ آل رسول کے ساتھ، ایک رسول کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ امت رسول نے کیا کیا؟ جیسے رسول کی آنکھ بند ہوئی، بی بی سیدہ کا دروازہ جلایا، جلتا ہوا در بی بی کے اوپر گرایا گیا۔ جیسے جلتا ہوا در گرا، بی بی نے کہا فضا ذرا مجھے سہارا دینا، ارے میرا محسن شہید۔ پسلیاں ٹوٹی۔ دیکھیں اگر کسی انسان کی جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے
اور وہ معالج کے پاس، طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائے، معالجے کے لیے جائے، تو طبیب سب سے پہلا کام، حکیم سب سے پہلا کام جو کرتا ہے ہڈی کے ساکن کرنے کا کام کرتا ہے، تاکہ ہڈی کو ساکن کر دیا جائے، تاکہ بیمار کو، مریض کو اذیت نہ ہو، کیونکہ جب جب ہڈی ہلتی ہے تب تب مریض کو اذیت ہوتی ہے۔ جسم کی ہر ہڈی کو آپ جوڑ سکتے ہیں، ساکن کر سکتے ہیں، لیکن پسلی کی ہڈیوں کو اذیت، کتنی اذیت ہوئی ہوگی بی بی کو، پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے گا، جب امام کائنات نے جناب سیدہ کو غسل دینا شروع کیا اور امام کائنات نے جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو مشاہدہ کیا تو چیخ ماری، جناب اسماء نے کہا یا علی کیا ہوا؟ علی جیسا شجاع جناب سیدہ کی پسلیاں، ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ کر اپنے آپ کو نہیں روک پایا، چیخ ماری۔ اسماء نے کہا یا علی کیا ہوا؟ کہا اسماء سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور علی کو خبر تک نہ ہونے پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی لعنت اللہ علی القوم الکافرین، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم جناب سیدہ۔
فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا دیکھو تو میرے قوم کے بچوں کو بھی ہے ہم جو ماؤں کی گودی میں کیا کرتے ہیں ماتم نادانوں کے پھر بھی سمجھدار ہے بیوی ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بیوی یا فاطمہ راج جیتے ہیں وقت ہم ہمیں سر پہ کے سہارے بچوں کے سوا کچھ بھی نہیں پاس ہمارے نادانوں کے پھر بھی سمجھدار ہیں بیوی ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بیوی یا فاطمہ زہرا 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 کوثر کی دعا میں لیے عباس کا پرچم موسم در شبیر پہ جا کر کرے ماتم بس اتنی نعرت کے طلبگار ہیں بیوی ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بیوی یا فاطمہ زہرا